بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہوا کہ آج ایک سنت قرآن کریم مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے تراویح کی سنت کو جاری کیا۔ تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا علیحدہ سنت ہے۔ آج یہاں قرآن کریم مکمل ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کا سننا قبول فرمائے۔ پڑھنے اور سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے کہ ایک گنہگار سے گنہگار آدمی بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے بخشوانے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کی افطار کے وقت کہ جب وہ سارے دن کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے بعد افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس انسان سے دور بھاگتی چلی جائے گی۔ آگ کو حکم دیا جائے گا اس انسان کو جلاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ کلام کرے گی میں اس آدمی کو کیسے جلا سکتی ہوں جو دنیا کے اندر روزے دار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہوا، ہر مسجد میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے، لیکن آج ہم جب اس مسجد میں دیکھتے ہیں یہاں 5 بچے تھے جنہوں نے اس سال ہی قرآن کریم مکمل کیا اور پھر ان 5 کے 5 بچوں نے قرآن کریم سنایا۔ 2 طلباء نے یہاں مسجد میں 3 نے کمرے میں سنایا اور آج ہمارا ایک نہیں بلکہ 2 ختم مکمل ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ کہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جب بھی ہم اس مسجد کے اندر کسی بھی دین کی بات کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری نظر ادھر ہی جاتی ہے کہ اس کام کو شروع کرنے والی شخصیت ہمارے استاد قاری سعید الرحمان صاحب تھے۔ آج جن 5 بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوا انہوں نے بھی استاذی کے پاس شروع کیا تھا، کسی کا 1 پارہ ہوا کسی کے 2 پارے ہوئے، استاذی چل بسا، لیکن اصل محنت اس ہی کی تھی۔ اس انسان نے اس مسجد کو اس محلے کو بہت کچھ دے کر گیا ہے، اپنے عقائد نظریات دے کر گیا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں ہمارے سامنے وہ آدمی ہو جس نے ہمیں صحیح عقائد سکھائے، جس نے ہمارے بچوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ تو اللہ کا کرم ہوا آج یہاں 2 قرآن کریم مکمل ہوئے۔ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک انسان کے دل میں کوئی خواہش ہے قرآن کریم مکمل ہوا تو اب وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں انسان کو چاہیے
جب بھی کوئی نیکی کی محفل مکمل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اسلام مانگے، موت کے وقت ایمان مانگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس رمضان میں لوگ دڑا دڑ مر رہے ہیں، لیکن یہ جو مرنے والے ہیں یہ خوش نصیب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے جمعے کی رات ملتی ہے، جسے رمضان کا مہینہ ملتا ہے، وہ آدمی عذاب قبر سے نجات پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اب رمضان کے 2 عشرے مکمل ہونے کے قریب ہیں، تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ اس تیسرے عشرے کے اندر لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، لوگ اعتکاف کی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے در پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں گے۔ تو ہر مسلمان یہ کوشش کرے، رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، پچھلے رمضان میں کتنے انسان تھے، آج ان میں سے کتنے ہمارے درمیان نہیں، وہ قبروں میں پڑے ہیں اور اس ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو ہم یہی کوشش کیا کریں، رمضان کا مہینہ آئے زیادہ سے زیادہ ہم دین کا کام، نمازیں، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات، زکوٰۃ، یہ سارے کام ہم کریں تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایسا شروع ہو جائے کہ بعض علماء لکھتے ہیں جو آدمی جیسا رمضان گزارتا ہے اس کا سارا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ اچھا رمضان گزارتا ہے تو سال اچھا گزرتا ہے، اگر رمضان کو مشکل گزارتا ہے تو پورے سال تنگدستی کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اعتکاف شروع ہوگا، تو ہر آدمی یہ کوشش کرے۔ پھر اگر ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو جب وہ مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہو تو دل میں نیت کرے اعتکاف کی۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، اب مسجد کے اندر کھانے کی اجازت تب ملتی ہے جب مسجد اس کھانے سے پورا گندہ نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی اعتکاف کے لیے آیا، ایک آدمی تبلیغ پر آیا، مسجد میں کھانے کے لیے بیٹھا تو شریعت مطالعہ اسے سکھاتی ہے اب جب تو مسجد کے اندر یہ کام کرتا ہے، ایسا دسترخوان بچھا، ایسی چٹائی بچھا کہ اس سے مسجد گندی نہ ہو۔ اسی طرح ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، لیٹتا ہے، شریعت مطالعہ کا حق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب مسجد میں لیٹے ضرور نیچے ایک کپڑا بچھا لے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا میں کب سو جاؤں، ایک آدمی ویسے ہی لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہم سیکھیں گے، جن پر ہم عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اس سال یہ مسئلہ 3 دفعہ پیش آیا۔ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک امام جب مسجد میں نماز پڑھانے آتا ہے وہ سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد کو آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، آپ سوچیں ہم اپنی نماز پوری نہیں کر سکتے، امام 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، پھر کلاس پڑھاتا ہے، ساری مشکلات امام اٹھاتا ہے، لیکن 100 میں سے 95% لوگ تو اس بات کو مانتے ہیں، 5% لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں یوں مثال دیتا ہوں، اس محلے میں کسی آدمی کا جنازہ ہو، ہم 2 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور حاضر ہوتا ہے۔ اس محلے میں کسی کے گھر میں شادی ہو، کسی کے گھر میں دعا خیر ہو، کہ کوئی آدمی گھر میں لنٹر ڈالتا ہے، ایریڈ شروع کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے مجھے کہا ہو اور میں نہ آیا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ بات پہنچ جائے۔ یہ بات میں جمعے میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے جمعے میں اس لیے نے کی، جمعے میں باہر آ کے محلے کے آدمی ہوتے ہیں اور یہاں پر صرف محلے کے آدمی ہیں۔ اس سال میں یہ واقعہ 3 دفعہ پیش آیا۔ میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے دعوت نہ دے کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے، پکا ہے، آپ نہ آئیں، میں کسی کو بھی نہیں کہتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں پر جب کسی آدمی کے گھر میں میت ہوتا ہے، میں اس امام کو گھٹیا سمجھتا ہوں جو میت کو غسل دینے کے لیے جاتا ہے، لیکن چلو ایک آدمی ہے، مسلمان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے،
ہمارے گھروں میں جب ہمارا والد فوت ہوتا ہے، کوئی مرد فوت ہوتا ہے، تو ہمیں امام یاد ہوتا ہے۔ امام صاحب سے کہو کہ آ کر میت کو غسل دیں، کیونکہ اس معاشرے کا نسور یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں میت کو غسل دینا گھٹیا کام ہے تو امام دے گا۔ اب جب میت کو غسل دے دیا گیا، اب جنازے کی باری آتی ہے۔ جنازے کے وقت بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی خلش ہوتی ہے، کوئی اور بات ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا پیش ہوا یہ معاملہ بھی کہ جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے فلاں مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ اب اللہ جزائے خیر دے اس کمیٹی والوں کو، جب بھی جنازہ ہوتا ہے یہ مجھے ہی کہتے ہیں مجھے پڑھانے کا، لیکن کبھی کبھی یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ایک آدمی آپ کو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، کیا اس آدمی پر آپ کو اعتبار نہیں کہ ایک بڑا مولوی صاحب آپ کا جنازہ پڑھائے گا؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس مولوی صاحب کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ آپ کے میت کے سارے گناہ بخش جائیں گے، یا اس مولوی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹکٹ ہے آپ کے میت کا جنازہ پڑھائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں آدمی کو اپنے امام پر اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی غیر امام سے جنازہ پڑھاتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلاں بڑے مولوی صاحب نے ہمارا جنازہ پڑھایا۔ 5 سال ہوگا میرے اس مسجد میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جنازے کا وقت ہو اور میں حاضر نہ ہوں، قبر کا وقت ہو میں حاضر نہ ہوں۔ لیکن اس سال یوں معاملہ پچھلے سال 1 دفعہ پیش آیا، اس سال یہ واقعہ 3 دفعہ پیش آیا کہ ایک آدمی کے گھر میں غمی یا خوشی آتی ہے، آدمی غمی یا خوشی کے موقع پر سارے لوگوں کو یاد رکھتا ہے، ایک اللہ کو بھولتا ہے، ایک امام کو بھولتا ہے۔ اب سارے وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، امام اسے یاد نہیں ہوتا۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ دیتا ہوں، اگر ایک آدمی مجھے دعوت نہیں دیتا تو میں خوش ہوتا ہوں، چلو تھوڑا سا ٹائم بچ گیا میرے لیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے دن تو لمبے ہوتے ہیں، سردیوں میں میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں دن کو روٹی کھا سکوں، لیکن پھر بھی میں اس کام میں لگا رہتا ہوں۔ اب یوں ہوا، جب یہاں کسی آدمی کے گھر میں خوشی کا معاملہ آیا، اسے سارا محلہ یاد رہتا ہے، سارے محلے والوں کو وہ کہتا ہے امام بھول جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے امام بالکل فارغ ہے، ہم جس وقت امام کو فون کریں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ کیوں؟ امام گھر سے کھانا نہیں کھاتا، سال کے 12 مہینے امام گھر سے کھانا کھاتا ہے، صرف ایک دن کے لیے وہ امام کو، اب ایک آدمی کو جب امام سے پڑھتا ہے پالا تو وہ یہی سمجھتا ہے میں جس وقت کہوں گا امام دوڑتا ہوا آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی کسی کے گھر کھانا کھانے جاتا ہے بغیر دعوت کے، اسے دعوت نہیں ہوتی ہے، وہ جاتا ہے، وہ یوں کھانے والا ہے جیسے کتا الٹی کرتا ہے پھر اسے چاٹتا ہے۔ اب سوچیں امام اتنا گھٹیا ہے کہ آدمی امام کو دعوت نہ دے، جب تو خیر کا وقت ہوتا ہے اس وقت امام کو فون کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، امام بالکل فارغ ہے، دوڑتا ہوا آئے۔ اب یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، پورے 5 سال ہو گئے، پورے 5 سالوں کے اندر کسی محلے کے ایک آدمی نے ایک 10 روپے ثابت کرے کہ میں نے امام کو دیے، ایک 100 روپیہ مجھے کہے میں نے آپ کو 100 روپیہ آپ کی ذات کے لیے دیا۔ میں تو یہاں پر تنہا بھی نہیں رہتا، میں مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، میں نے پہلے دن ابو صاحب بیٹھے ہیں، وقار تھا، میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرے اس مصلی کو میرے گھر کے چولہے کے ساتھ نہ جوڑے، جب تک مفت پڑھاتا جاؤں گا، جب تنخواہ کا معاملہ آؤں گا میں مصلی چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، حق مسئلہ بیان کروں گا ہر آدمی کے ساتھ۔ میرے سامنے غریب بھی وہی ہے، امیر بھی وہی ہے، ہاں اس آدمی کی زیادہ قدر کرتا ہوں جو زیادہ مسجد کو آتا ہے۔ کوئی امیر ہے تو اپنے لیے ہے، میرے گھر میں کوئی آدمی دانے نہیں بیچتا۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی غلطی بھی کرتا ہے اور غلطی کے بعد پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، وہ آدمی ناراض بھی ہوتا ہے، سمجھتا ہے امام نے زیادتی کی، امام نے غلطی کی۔ اب دیکھیں میں تو 3 نمازیں پڑھاتا ہوں، آپ کا جو امام ہے یہ رفاقت امین ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ صبح سر کھاتا ہے، زور کے بعد آتا ہے، عشاء کے بعد آتا ہے، 2 نمازیں پڑھاتا ہے۔ اس محلے میں کتنی شادیاں ہوئی،
کتنوں نے اسے شادی پر بلایا، کیا یہ آپ کا امام نہیں ہے؟ کیا یہ اس میں اتنی بھی نہیں اہمیت ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے بندہ نمازیں پڑھے، ایک آدمی آپ کے بچوں کے ساتھ سر کھپائے اور بندہ اسے دعوت بھی نہ دے؟ تو میرا ذہن تو ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک آدمی یہ سوچے نا، اگر میں انگلینڈی ہوں، ایک آدمی یہ سوچے میں پیسے والا ہوں، ایک آدمی یہ سوچے میں امیر ہوں، تو میرا سر تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ہاں، جب سر جھکنے کے قریب آیا تو مسجد چھوڑ سکتا ہوں، لیکن کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ ہوتا کیا ہے، اب کسی آدمی کے گھر میں خوشی کا، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ کسی کا باپ مرے مجھے فون کرو، میں خود جنازہ گاہ ہو جاؤں گا۔ تمام امام لیٹ جاتے ہیں، میں جنازے سے 15 منٹ پہلے جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی مقتدی پریشان نہ ہو۔ میں قبر پر جاتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر آتا ہوں۔ کیوں چھوڑ کر آتا ہوں؟ ایک دن ایسا ہوا، میں اسلام آباد میں تھا، یہاں فوتگی ہوئی، میں اسلام آباد سے یہاں پر جنازے کے لیے واپس آیا۔ اس لیے واپس آیا تاکہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ امیر کے جنازے کے لیے تو استاذی آتا ہے، غریب کا جنازہ تھا چھوٹے استاذی نے پڑھا دیا۔ نہیں، میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئے کہ استاذی پیسوں کے لیے آتا ہے، استاذی اس لیے آتا ہے یہاں محلے والے استاذی کے گھر میں دانے بیچتے ہیں۔ اللہ کا بڑا ہی انعام ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، جب دین کے ساتھ لگے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عزتیں دے رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ تو پھر ایک آدمی کے ذہن میں کیوں یہ بات آتی ہے کہ یہ امام آئے گا، ہم اس سے ناراض ہوں گے، یہ ہم سے معافی مانگے گا؟ اب یہ معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات میں کرتا ہوں، سال میں یہ واقعہ پیش آتا رہتا ہے، اور محلے والے اس وقت مجھے فون کرتے ہیں، کمیٹی والے اس وقت مجھے فون کرتے ہیں، تو میں فون اٹھاتا نہیں ہوں کہ میں اٹھاؤں اور پھر انہیں جواب دے دوں۔ اس لیے ہم یہ سوچیں، ایک امام جب 5 بار مسجد کو آتا ہے، آپ سوچیں ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن ایک پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، 5 سالوں میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، رفاقت امیر صاحب نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے کسی کو کہا نہیں، 5 سالوں میں جاؤ اور مسجدوں میں دیکھو امام ہوتا نہیں ہے، کتنے وقت نہیں ہوتا، امام لیٹ آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں باتیں میں اس لیے درد دل کے ساتھ کرتا ہوں کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ گھمنڈ ہو ہی نہیں کہ میں امیر ہوں، میں طاقت والا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے آدمی ہیں، میں مالدار ہوں، میں انگلینڈی امریکی ہوں۔ میں کسی بھی امریکی، کسی بھی انگلینڈی، پورا گرشتی کا گاؤں ہے، کوئی آدمی ایسا کہے میں کسی انگلینڈی کو پہلے ملا ہوں، میرا ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا کہ ایک آدمی انگلینڈ امریکہ سے آئے اور میں اسے ملوں اور وہ یہ سوچے کہ یہ آدمی مدرسے والا ہے، کل چندہ مانگے گا۔ میرا ذہن ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، 1.25 لاکھ کے قریب میں مہینے کی تنخواہ استادوں کو دیتا ہوں، لیکن محلے کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا استاد جی نے مجھ سے چندہ مانگا ہے، استاد جی نے مجھے یہ کہا ہے ہمارے مدرسے میں ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ نہیں، میں نے کسی سے نہیں کہا، تاکہ کسی کے نظر میں عالم کی، امام کی عزت نہ گر جائے۔ ہم یہ سارا کام اس لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بچے ہم نے تیار کیے، قاری رفاقت امیر صاحب نے 3 سالوں میں 5 حافظ اس محلے کے دیے۔ یہ اعزاز ان چیزوں کا حاصل ہے کہ ایک انسان ان کا شکریہ ادا کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی میرا شکریہ ادا کرے، میں کہتا ہوں اس کا شکریہ ادا کرے، یہ آپ کے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ آپ میں یوں سمجھے میں تو اس کی وجہ سے مسجد میں آتا ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو میرا تو آنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے یہ بات 4 5 6 مہینے دبائی رکھی کہ شاید کسی آدمی کو بری لگے میں جمعے میں کر دوں، ختم کا موقع ہے، سارے محلے کے افراد ہیں، اگر کسی کو دل کو بری لگتی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ ایک محلے کا امام ہے، کچھ لوگوں سے عزت دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا کے قرآن کریم اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ سننے والوں کا سننا قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم پڑھا
ان حافظوں کا پڑھنا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مشقت کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرما۔ پڑھنے یا سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اس تمام کے تمام ثواب کو ہمارے استاد جی قاری سعید الرحمن رحمہ اللہ کی قبر میں پہنچا دے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ جتنے ہمارے والدین بڑے حضرات دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ جتنے حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی جب ہم رمضان کا مہینہ پائیں، ہمیں رمضان کی تمام آداب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی جو اولاد جوان ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، والدین کے لیے ان مسائل کو حل فرما۔ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا میں رہیں ایمان اسلام کے ساتھ رہیں، جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔